السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول شدت عشق کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرینڈز، میں ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب کو بتاتی چلوں کہ میرا سیکنڈ ناول میرے سیکنڈ چینل پر میں اپلوڈ کر رہی ہوں، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں۔ ہر ایپیسوڈ میں لنک دیتی ہوں، تو پلیز آپ اس چینل کو بھی دیکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور سنیں، اور وہاں بھی کمنٹس کیا کریں، مجھے بتایا کریں کہ آپ کو میرے ناولز کیسے لگ رہے ہیں۔ میں نے آپ سب کے بارے میں سوچ کر وہاں پہ بھی ناول سٹارٹ کیا ہے، تاکہ دو جگہ پہ دو ناول ایک ٹائم پہ میں ریڈ کر سکوں۔ تو آپ لوگ اس چینل کو بھی وزٹ کریں اور ناول سنیں اور کمنٹس کریں، اور اچھے اچھے ناول بھی مجھے بتایا کریں۔ تو ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ جو آپ سے بات کر رہی ہے اسے کہیں کہ وجدان صاحب نے انہیں لینے بھیجا ہے، وہ کسی ضروری کام کی وجہ سے نہیں آ پائے۔ تو چہرے کے تاثرات چھپاتے کہا، لمز تمہیں لینے آ گئے ہیں، وجدان بھائی شاید خود نہیں آ پائے۔ وہ نہیں آئے، وہ حیرت میں تھی اور باہر قدم بڑھائے۔ چابی گارڈ کو دیتے وہ بھاگنے والے انداز میں گارڈن عبور کرتے لاؤنج میں داخل ہوا۔ وانیہ کہاں ہو؟ تقریباً چلاتے اس کا نام پکارا تھا۔ کیا ہوا وجدان؟ صدف اس کی تیز آوازوں سے روم سے نکلی۔ موم، وانیہ کہاں ہے؟ بتائیں، وہ پریشانی سے بولا۔ جی بھائی، کیوں ایسے بلا رہے ہیں؟ خیریت؟ وہ آنکھیں مسلتی لاؤنج میں آئی۔ ٹھیک ہو تم؟ سانس بحال کرتے فوری اسے سینے سے لگایا تھا۔ کیا ہوا؟ خیریت بھائی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ حیران ہوئی اس کی پریشان بات اور عمل سے۔ تم گھر سے باہر گئی تھی آج؟ جی بھائی، 12 بجے طلحہ کے ساتھ ڈیزائنر کے پاس گئی تھی، اس کے بعد 2 گھنٹے سے سوئی تھی، ابھی آپ کی آوازوں سے کچھ دیر پہلے جاگی ہوں۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، بس ویسے ہی ماتا مسئلہ تھا۔ وجدان، لمز کہاں ہے؟ اسے نہیں لے کر آئے تم؟ صدف نے گھڑی پر نظر ڈالی، جہاں 4:15 تھے، کیونکہ اس کی لاسٹ کلاس 3:30 آف تھی۔ لمز؟ جھٹکے سے اس کے ذکر سے وہ جو صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ریلیکس ہوا تھا، ہوش میں آیا۔ ٹوٹتے بکھرتے آنسوؤں پر بندھے خود کو سنبھالتے بمشکل بیگ سے ایکسٹرا چابی سے دروازہ کھولا تھا۔ دعا کی تھی وہ لاؤنج میں نہ ہو اور اسی پوزیشن میں ہرگز نہیں تھی کہ اس کا سامنا کرتی۔ وہ اس حالت میں تھی بھی نہیں، وضاحت دیتی۔ صد شکر کیا وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ روم کا دروازہ بند کرتے وہ بیڈ پر بیٹھے، کب سے ضبط کی آنسو بہانا شروع ہو چکی تھی، جو اب سسکیوں میں بدل چکے تھے۔ 14 سال کی عمر میں اس کے باپ کا انتقال ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ ماں باپ کی جدائی میں چند ماہ کے بعد یہ جہاں فانی سے تنہا چھوڑ گئی تھیں۔ تب جب اسے زندگی کے موڑ پر باقاعدہ رہنمائی کی ضرورت تھی، کوئی نہیں تھا۔ اس کے پاس گرینی بہو اور بیٹے کے غم میں نڈھال تھی۔ وہ تو اسی صدمے سے گزر رہی تھی، لیکن جب تک گرینی سنبھلتی وہ بہت تلخ ہو چکی تھی۔ اس سب کا فائدہ اٹھاتے جب اس کے محلے کے کسی درمیانی عمر کے آدمی نے اسے ہراساں کرنے کی کوشش کی، وہ کم عمر بچی سہم چکی تھی۔ خوف محسوس ہوا، اس کی شکایت کرنے پر اسے ہی برے ہونے کا نشانہ بنایا، صرف اس لیے کہ اس کا باپ نہیں تھا اور ماں نہیں تھی۔ وہ بری تھی جو اسے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے۔ گرینی کو اس دن پہلی دفعہ احساس ہوا کہ وہ اپنے غم میں اسے بھول چکی ہیں، خود سے منفطر ہو کر بہت دیر ہو چکی ہے۔ مرد ذات سے نفرت بے انتہا ہو چکے تھے۔ تب سے ہر وہ کام کیا جس سے ان کا مقابلہ کر سکے، کپڑے، تعلیم، جاب، ہر چیز، تاکہ خود پر پورے اعتماد اور مضبوط ثابت کر سکے۔ مگر تھی تو لڑکی نہ، وہ بھی کمزور سی، ہر چیز میں صرف اپنی مرضی۔ ہاں، ایک فرق ضرور تھا، گرینی کی بات کافی حد تک ماننا وہ لازم سمجھتی، مگر کچھ معاملوں میں وہ انتہا سے زیادہ ضدی اور تلخ ہو چکی تھی۔ اس کی جاب، اس کے کپڑے، ہمیشہ سے وہ ان کی باتوں کا نشانہ بنتی آئی تھی۔ کیا کبھی ہم کسی پر تنقید کرتے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی تنقید کا اندازہ اس بندے کی اصلاح کر رہا ہے یا طنز کے وار چلا رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم صرف خود کو دودھ کا دھلا اور صحیح سمجھتے ہیں، تو اسے نشانہ نہ بنانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ کسی کا 1000 اچھائیوں پر بھی ہمیں اس کا عیب ان سب اچھائیوں کو پس پشت میں ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتی تھی، جانتی تھی اگر وہ یہ نہ کر سکی تو دنیا کے درندے اسے روند کر گزر جائیں گے۔ سب کو لگتا ہے کہ مجھے کسی کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ جی، پڑتا ہے، بہت پڑتا ہے۔ کوئی سکون سے کیوں نہیں رہنے دیتا اس دنیا میں؟ تنگ آ گئی ہوں۔ ہاں، یہ جاب بھی اپنے لیے کرتی ہوں، لوگوں کو کیا تکلیف میں جانتی ہوں۔ اگر میں تلخ لہجے کی بجائے ان مردوں سے میٹھا لہجہ استعمال کروں تو یہی سب مجھے نوچنے میں وقت نہ لگائیں۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے، مراد بے شمار نفرت۔ اپنا چہرہ اور ہاتھ رگڑا تھا، جہاں دانستہ طور پر ابھی بھی اس کے لمس کے رمق محسوس ہو رہی تھی۔ آج عرصے بعد ضبط کے باوجود اس شخص کی بات اور حرکت نے اسے پھر سے اپنے سمٹے ہوئے خول سے باہر نکالا تھا۔ ایسا نہیں تھا، اسے آج ہوئے معاملے سے فرق نہیں پڑا تھا، ہر بار کی طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ جانے کتنی بار وہ اس موڑ سے اکیلی گزری تھی، کسی سے بھی شیئر
نہ کرتے وہ خود کو توڑتے جوڑتے سنبھلی تھی۔ مریم تم آ گئی ہو؟ گرینی کی فکر مند سی آواز بند دروازے کے پار سنی۔ جی گرینی آ گئی ہوں، سسکیاں دباتے فوری آنسو صاف کیے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ نہیں بالکل ٹھیک نہیں ہوں گرینی، بالکل بھی، بہت بری ہوں میں، کریکٹر لیس ہوں میں گرینی، انتہائی بری ہوں، انتہائی بری، جس کا جب دل چاہتا ہے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ روتے خود سے سرگوشی کر رہی تھی مریم، میری جان دروازہ کھولو، تم ٹھیک نہیں ہو، دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ ان کا دل پریشان تھا، وہ کبھی ایسا نہیں کرتی تھی، جب کرتی تھی اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہوتی تھی۔ آنسو صاف کرتے وہ بیڈ سے اٹھی تھی، وہ جانتی تھی وہ نہیں جائیں گی۔ کیا ہوا مریم، تم روئی؟ ٹھیک ہو نا؟ ادھر دیکھو۔ دروازہ کھلتے ہوئے اس کا بکھرا سا روپ اور چشمے سے آزاد سرخ آنکھیں آزاد سرخ آنکھیں دیکھ بے ساختہ اسے سینے سے لگاتے پریشان ہوئی تھیں گرینی، وہ ضبط کے بندھن کھو چکی تھی۔ گرینی کیا میں بہت بری ہوں بتائے؟ روتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں میری جان، کس نے کہا یہ سب تم سے؟ وہ اس کے بکھرے بال اور درست کرتے بولی۔ مریم کیا سوچ رہی ہو؟ وہ پریشان ہو جاتی تھی، وہ کوئی بھی دل کی بات کبھی بھی ان سے نہیں کہتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ اندر ہی اندر سہتی ہے۔ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں، میرا رشتہ اس مراد سے طے کر دیا۔ ان کی گود میں سر رکھے ہر بار کی طرح اپنا غم چھپا چکی تھی، خود پر قابو پا چکی تھی، خود پر قابو پا چکی تھی۔ اب اس کے لہجے میں کوئی کسی قسم کا احساس نہیں تھا۔ میں نے تمہیں کہا تو تھا تصویر دیکھ لو گرینی، مجھے اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ جمعہ 4 دن ہوئے نہیں اور آپ نے اس سے میرا رشتہ طے کر دیا، حد درجہ بگڑے لہجے میں کہا۔ مریم شادی کبھی تو کرنی تھی نا؟ پھر وہ قدرے حیران تھی۔ اگر اس کو خود سے جدا کیا نا تو تم حشر دیکھنا۔ اس کی بات یاد آتے بے ساختہ ہاتھ اٹھاتے رنگ فنگر پر نظر ڈالی جہاں اس نے وہ دوبارہ زبردستی پہنائی تھی۔ مجھے اس شخص سے ہرگز رشتہ نہیں رکھنا، بلکہ کسی سے بھی نہیں رکھنا، نہ اس معاملے میں ہمارے درمیان بات ہوگی، ترش لہجے میں جواب دیتے وہ بلینکٹ اوڑھ چکی تھی، جبکہ وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا اور اب معاملہ اس سے جاننا تھا۔ کیسے ہو وجدان؟ اور میری پیاری دانستہ بات چھوڑتے خباستی کہکا لگایا۔ بکواس بند کر، اپنی بمشکل سٹیئرنگ پر قابو پاتے وہ دھاڑا۔ نہ غصہ نہیں، ویسے تیری بیوی کا خیال نکال دیا میں نے، کیونکہ اب مجھے کوئی اور پسند آ گئی ہے۔ ابھی بھی میرے سامنے ہے، یہ سراسر اس کا دماغ خراب کرنے کو کہا تھا۔ رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے؟ پھر سے دانت نکالتے تو پایا، جبکہ وہ حیرت میں اس کی بکواس سن رہا تھا۔ پوچھو گے نہیں کون؟ چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں، آخر کل کو تجھ سے رشتہ داری جوڑنی ہے صالح صاحب۔ ملک کتے میں تیری جان لے لوں گا۔ وہ اس کی بات سن کر ضبط کی انتہا پر تھا، اگر ملک سامنے ہوتا تو اس کے 100 ٹکڑے کر دیتا۔ ویسے بہن بھی خوبصورت ہے تیری، چل فون رکھتا ہوں۔ اس نے خوف اور غصے سے طنزیہ کہکے لگاتے وہ بند کر چکا تھا۔ مجھے ٹرمپ کیا ملک نے، تجھے چھوڑوں گا نہیں اگر اسے ایک بھی خراش آئی تو۔ غصے کی شدت سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ میں کیسے غلطی کر سکتا ہوں؟ دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب ہوئی۔ وجدان ہوا کیا ہے بیٹا؟ وہ اس کے عجیب و غریب رویے سے الجھی تھی، وہ بھاگنے کے سے انداز سے باہر نکلا تھا۔ وجدان، وہ بلاتی رہ گئی۔ اس کی تیزی سے گاڑی واپس نکالنے سے وہ پریشان تھی۔ لمز پک اپ دا کال ڈیم اٹ، خطرناک حد تک تیز ڈرائیو کرتے پریشانی اور خوف سے مسلسل فون کر رہا تھا جو سوئچ آف جا رہا تھا۔ خود پر مسلسل چھپتی نظروں سے وہ بمشکل آنکھیں کھولتے ہوش میں آئی۔ ویلکم ڈیئر بیوٹی، خود پر پڑتی نظروں اور انجان آوازوں سے وہ بمشکل آنکھیں کھولنے کی صحیح میں تھی۔ وہ سمجھنے کی کوشش میں تھی وہ کہاں ہے۔ وجدان، آپ نہ، آج میں آپ سے لڑوں گی۔ غصے میں خود سے منصوبہ بندی بناتے وہ باہر نکلی تھی۔ چلیں میم، آپ کون؟ وہ حیران ہوئی، اس شخص کو تو اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ جی وہ وجدان سر نے بھیجا، وہ کسی کام میں مصروف تھے تو آ نہیں سکے۔ اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے فوری سے بڑبڑاتے کہا، پر مجھے کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ میں بات کرتی ہوں ان سے، وہ بولتے فون میں لینے لگی۔ جب اس نے موقع غنیمت جان کر اس کے منہ پر بڑی صفائی سے کپڑا رکھا، ایک سیکنڈ میں ہوش آواز سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ جب یاد آتے وہ چیخی، کون ہو تم؟ مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ ارد گرد دیکھا جہاں تو جگہ کا اندازہ نہیں کر سکی۔ اپنے ارد گرد سے عجیب سی اسمیل محسوس ہوئی تھی۔ اپنے ارد گرد سلنڈر بے نظر آ رہے تھے، شاید کوئی فیکٹری تھی۔ کرسی پر بندھی وہ کسی پرانی کھنڈر جگہ پر تھی جہاں روشنی میں بس برائے نام تھی۔
وجدان کہاں سے تم لائے، تم کیوں لائے؟ وجدان کہاں ہے، تم کیوں لائے؟ اے چپ! وہ اس کی چیخوں سے سامنے موجود اسے گھورتا آدمی سے خوفزدہ کر گیا۔ کیوں لائے ہو مجھے؟ وہ چھوڑے گا نہیں تمہیں، مجھے گھر جانا ہے پلیز، وہ روتے بول رہی تھی۔ اے چپ کر، ایک لفظ نہیں، وہ یہاں تک آ پائے گا تو بچائے گا نا؟ اب اگر بولی نا تو چھت سے نیچے پھینک دوں گا۔ یکدم خوفزدہ ہوئی تھی وہ تو باہر سے گھر سے کم نکلتی تھی۔ کجا کی ایسی صورتحال؟ ٹیرس سے کافی کے گرم گھونٹ حلق میں اتارتے آج ہوئے معاملے کو سوچ رہا تھا۔ تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی درندہ تھا اور تم بھی ہو۔ اس کی بات یاد آتے آدھی بچی کافی کو کپ زور سے پھینکا تھا۔ کپ 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ غصہ پھر بھی کم نہیں ہوا۔ شادی تو مجھ سے ہی ہوگی تمہاری مریم بی بی، سو خود کو تیار رکھو کیونکہ اب تم میری ضد ہو۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ خود سے فیصلے کر رہا تھا، اپنا تھپڑ اب اسے بجا لگ رہا تھا جو کچھ وقت پہلے غلط لگا تھا۔ فون پر بجتے مسلسل نمبر سے وہ پلٹا، ارادہ بند کرنے کا تھا پر نمبر دیکھتے فوری ریسیو کیا۔ ہاں بول۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ وہ پریشان ہوا۔ ملک کی لوکیشن ٹریس کرو، 2 منٹ میں مجھے رزلٹ چاہیے اس کے سارے ٹھکانوں کا۔ 2 منٹ مطلب 2 منٹ دھاڑتے فون بند کیا۔ یونی کی پارکنگ سے گاڑی مولتے وہ فل تیز ڈرائیو کرتے مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ ایک شخص سا تھا پر وہ غائب تھی۔ پہلی دفعہ وہ زندگی میں کسی وجہ سے خوفزدہ تھا، وجہ وہ رگ جان تھی اور وہ اس کی رگ رگ میں خون کی طرح بستی تھی۔ سر اسے ہوش آ گیا ہے۔ گڈ سر بہت چیخ رہی ہے، اپنے شوہر کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ آ رہا ہوں، سارے کس بل نکالتا ہوں۔ تم لوگ غلطی سے بھی ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرنا، سمجھے؟ جی ضرور سر۔ وجدان بہت مزہ آئے گا، تو نے غلط جگہ پر پنگا لیا ہے، بہت برا ہوگا، بہت زیادہ تیز، تیری سوچ سے بھی زیادہ، جس کی بھرپائی تیری دنیا کی نظروں میں نہ آنے والی بیوی کرے گی۔ جنگلی قہقہ لگاتے وہ اٹھا۔ آخر کو وہ اس پری وش سے ملاقات کرنی تھی۔ میں ساری گاڑیوں کی چیکنگ کر رہا ہوں، تو پریشان نہ ہو، ہر جگہ ناکہ بندی کر دی ہے، کوئی بھی شہر سے باہر نہیں جائے گا۔ ساری روڈز اور ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، تو بے فکر رہ پلیز، ٹینشن نہیں لے، سب ٹھیک ہوگا۔ کیسے نہیں لوں، میری جان ہے۔ وہ بہت جلد خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ 1 گھنٹہ ہو چکا ہے اور اسے میری بے بسی دیکھ میں اس کا فون بند ہے، میں لوکیشن ٹریس نہیں کر پا رہا۔ زندگی میں پہلی بار کسی کو کھو دینے کا خوف اس کی بے بسی اپنے برے طریقے سے توڑ رہی تھی۔ یہ سوچ ہی مفلوج کر رہی تھی، اگر اسے کھو دیا تو وہ بھی زندہ نہیں رہ پائے گا۔ ملک اپنے شہر سے دور فارم ہاؤس ہے، ٹیکسٹ پڑھتے رگیں تن گئی تھیں۔ تو مجھے ڈبل کراس کرے گا؟ ملک فون پر دھڑا۔ تیری اوقات کیا ہے کمینے، تو بس اپنی سیاست دیکھ، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں حرامی، اگر وہ لڑکی مجھے نہ ملی تو۔ ملک طیش میں آیا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ ملک، وہ اب میری ہے۔ 2 منٹ بعد وجدان شاہ تیری بینڈ بجانے آ رہا ہے اور جب تک وہ مجھ تک پہنچے گا سب کچھ ختم برباد کر چکا ہوں گا۔ اسے تپاتے قہقہ لگاتے وہ بند کر چکا تھا۔ کہاں ہے یہ لڑکا؟ مجال ہے فون اٹھائے۔ 5 بجنے والے تھے۔ صدف مسلسل خوفزدہ تھی۔ مما لمس کا نمبر بھی بند جا رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ وہ دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے قابو کرنے کی کوشش میں تھی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت؟ شاہ شکر ہے آپ آئے۔ وجدان بہت پریشانی سے گھر میں گیا ہے، میں اس کا نمبر ٹرائی کر کر کے تھک چکی ہوں، پلیز آپ پتہ کرائیں۔ لمز بھی اس کے ساتھ ہے، کہاں رہ گیا ہے وہ؟ جبکہ وہ بھی اس کی بات سے پریشان ہوئے تھے۔ چھوڑ دو مجھے، پہ گھر جانے کیوں رکھا ہے مجھے یہاں، پلیز مجھے جانے دو۔ مما مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی، وہ پریشان ہوں گی، روتے مسلسل بے ربط جملے بول رہی تھی۔ اے چپ کر جا۔ جب وہ آدمی قریب آ کر اس کے بال کھینچتے داڑھا تھا، وہ خوف سے سہمی بمشکل تکلیف کو دباتے چیخوں کا گلا گھونٹا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تیری، تجھے منع کیا تھا نا یا نہیں؟ سوری باس۔ وہ مسلسل اس پر تھپڑوں کے مکوں کی برسات کر رہا تھا۔ 1 منٹ سے پہلے دفع ہو جاؤ سب، تیز آواز سے داڑھا۔ سارے 3 اس کے بندے خوف سے فوری باہر نکل گئے، جبکہ لمز خوف سے اب اسے اپنے نئے والے انجان شخص کو دیکھ پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسے فیچرز کہاں دیکھے تھے، ذہن پر زور دینے کے باوجود نہیں یاد آیا، جسے دھواں کرنے کے بعد وہ اس کی طرف بڑھا۔ کیسی ہو وجدان کی پرنسس؟ اس کے چہرے سے بکھرے بال ہٹانے کے لیے وہ گھٹنوں کے بل اس کے چہرے کے قریب چکا تھا، جبکہ وہ نفرت سے چہرے کو پیچھے کر رہی تھی۔ بیوٹیفل، اس کے کان کے قریب پنکارا۔
دور رہو پلیز، بے بسی سے روتے کہا۔ نہیں، آج ساری دوریاں ختم۔ اس کے ہاتھ رسیوں کی زد سے آزاد کیے۔ اس کا زہریلا لمس اور اس کی بات سن کر اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑی تھی، حلق تک کڑوا ہوا۔ صحیح معنوں میں تو اب جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ جب اپنی شال کی طرف بڑھتا دیکھا، نو پلیز، دور رہو، وجدان کہاں ہو آپ؟ روتے وہ اتنی زور سے چیخی تھی، وہ ایک پل میں اس کے نام سے سائڈ پر ہوا۔ کیا کہا؟ جیسے دوبارہ سننا چاہتا ہو۔ وجدان جان لے لے گا تمہاری اگر مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تو۔ اب کے غصے میں بغیر خوف سے کہا، اب اگر اس کا نام لیا نا تو تیرا حشر بگاڑ دوں گا۔ وہ غصے میں آیا، لوں گی، بار بار لوں گی۔ لے اب اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی شدت اتنی تھی انگلیاں چھپ سی گئی تھی، اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا، خون کی ایک لکیر واضح ہوئی، آنسو مسلسل بہے۔ کمینی، تیرا وہ حشر کروں گا نا، تیرا وہ مجھے برباد کرنے والا شوہر تجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، نفرت کرے گا تجھ سے، نفرت۔ اس کی بات سے وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ ویسے تیرا شوہر ایسے ہی تو نہیں مرتا تجھ پر؟ تیری آنکھیں، ہونٹ، گال، گردن پر ہاتھ لے کر جاتا کہ وہ پھر سے ہمت کر کے چیخی تھی، خبردار اگر مجھے ٹچ کیا تو میں۔ اس کے منہ پر نازک ہاتھ سے پورا زور لگا کر تھپڑ مارا۔ وہ جو گھٹنوں کے بل تھا ہلکے سے جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ وہ موقع پاتے فوری چیئر سے اٹھتے بھاگی اور اپنی شال زمین سے اٹھاتے مضبوطی سے لپیٹے پکڑی۔ پلیز نہیں کرو، کون ہو تم؟ میں کسی کے نکاح میں ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ اس کے بڑھتے قدموں سے وہ مسلسل روتے خوفزدہ تھی، ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سزا ملے گی، بہت بری سزا اکرم۔ وہ دھاڑا تھا، اگر وہ خوف سراسیمگی کی کیفیت میں بھاگنے کی کوشش میں تھی۔ چھوڑ دو، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ روتے اس کی مضبوط گرفت سے ہاتھ چھڑوانے کی صحیح میں تھی۔ جی سر، وہ بندہ اندر آیا۔ سارے نیوز چینل پر یہ خبر آ جانی چاہیے کہ MNA کے بیٹے CID انسپکٹر وجدان شاہ کی خفیہ بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور اس کے کچھ ٹائم بعد ابھی ہماری بنائی گئی ویڈیو بھی اپلوڈ کروانی ہے۔ لمس کی سانسیں اٹک چکی تھی، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، پر وہ معاف ہوتے دماغ سے بس ایک آخری امید تھی، وہ جو تھا کہاں ہے وہ؟ فارم ہاؤس میں داخل ہوتے کوئی 7-8 کمرے تھے جہاں وہ پاگلوں کی طرح ملک کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ملک 2 سیکنڈ ہے تیرے پاس ورنہ میں یہ جگہ بلاسٹ کر دوں گا۔ اس کی دھاڑ اتنی تھی کہ ملک واش روم میں بھی گھبرایا۔ 1 سیکنڈ ختم ہو گیا، ملک ڈھونڈو اپنے مالک کو ورنہ تم سب بھی بے موت مارے جاؤ گے۔ سارے ملازم خوفزدہ تھے۔ ملک اپنے گارڈز کے بغیر تھا، ارادہ تھا کہ وہ لمس کو یہاں سے لے کر اپنے پرائیویٹ ہیلی کاپٹر میں فرار ہو جائے گا، پر وہ شخص جو وجدان سے بدلہ لینا چاہتا تھا اسے ڈبل کراس کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے ملک، مرضی تیری ہے۔ کچھ سوچتے وہ بولا، رکو۔ وہ پلٹا اور اسے دیکھ جمٹا۔ بول، کہاں ہے میری بیوی؟ میں تیری جان لے لوں گا۔ ملک بول۔ مسلسل اسے پیٹتے وہ پوچھ رہا تھا، مجھے نہیں پتا وجدان کہاں ہے وہ؟ جلدی سے کہا۔ کیا مطلب؟ سچ بول، میں تیری جان لے لوں گا۔ ہذیانی انداز میں چیختے گولی اس کی ٹانگ پر مار دی تو دل تو چاہا سینے میں مار دے، پر ابھی لمس کا پتہ اس سے پوچھنا تھا۔ بول۔ اس کی گولی والی ٹانگ پر اپنا شوز رکھا تھا۔ اب بتا رہا ہوں، پیچھے کر۔ وہ زیان لگا رہی تم سے بدلہ، جبکہ اس نام پر جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ زیان شدید طیش میں آیا۔ وجدان تم ٹھیک ہو؟ مراد پولیس کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک نہیں مراد، وہ ٹھیک نہیں، مجھے جن ہے، اگر اسے کچھ ہوا نا کوئی نہیں مجھ سے بچے گا۔ شعلہ برساتی نظریں۔ مراد کو بھی اس سے خوف آیا تھا۔ وجدان کم ڈاؤن یار، آنٹی کا فون تھا، انکل بھی پریشان تھے، پلیز ان کو جواب تو دو۔ وہ پہلی بار مراد کو بالکل ٹوٹا بکھرا سا لگا۔ ڈیڈ، تم فون کیوں نہیں ریسیو کر رہے؟ خیریت؟ وجدان، تمہاری ماں کتنی پریشان ہے؟ اور لمس، چھوڑے میں بات کرتی ہوں۔ وہ فون کھینچتے بولی، لمس کہاں ہے اور تم کیسے ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ وہ وجدان، میں کچھ پوچھ رہی ہوں ماں۔ وہ لمس، وجدان کہاں ہے؟ وہ غصے اور غم کی ملی جلی کیفیت سے چلائیں، جلد وہ پاس ہوگی آپ کے، پلیز پریشان نہیں ہو۔ ٹوٹے بے ربط لہجے میں کہا، کیا مطلب پاس ہوگی؟ کہاں ہے میری بیٹی؟ جبکہ وانیہ بھی خوفزدہ ہوئی۔ پاس ہوگی آپ کے، کچھ نہیں ہوگا، پلیز پریشان نہیں ہو۔ فون بند کرتے وہ خوفزدہ تھا۔ یہ دونوں نمبر ٹریس کرو اور اتنی جلدی اسلام آباد سے باہر نہیں جا سکتا، کسی صورت بھی۔ یہ لاسٹ کال چیک کرو کہاں اس کا فون آن تھا۔ جی سر۔ ڈرائیو کرتے وہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے بندے کو ہدایت دے رہا تھا۔ وٹ؟ کس نے دی؟ اوکے، تم پریس کانفرنس ارینج کرو، آئی ول مینیج۔ شاہ، یہ سب کیا؟ نیوز دیکھتے وہ صدمے میں تھا۔ سنبھالو خود کو، جو خود ذلت کے گڑھے میں تھے۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے میری بیٹی گھر چاہیے، کسی نے یہ خبر دیا ہے۔ شاہ، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ان کی آواز میں درد، تکلیف اور دکھ سب ملازم بھی محسوس کر رہے تھے۔
وانیہ اپنی ماں کو سنبھالو، وہ بولتے جا چکے تھے۔ قیامت سی برپا تھی، طویل خاموشی اور طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ تم لوگ جانتے نہیں ہو مجھے سب کو ناکوں چلے نہ چبوئنو تو کہنا، ٹانگ کی درد سے کراہتے کہا۔ اینٹی کرپشن محکمے کے بندوں کی گرفت میں وہ مچل رہا تھا جب ایک بھاری ہاتھ پڑنے سے اس کی آواز حلق میں ہی دب گئی۔ اب اگر تو نے بکواس کی نا تو تیری دوسری ٹانگ پر بھی گولی مار دوں گا۔ تیرا رتبہ، دولت، عزت سب ختم ہے، سمجھا؟ اہلکار کی دھاڑ سے زبان چپک گئی۔ ایم جے کمینے، میں تیری جان لے لوں گا، مجھے باہر نکلنے دے تو بس۔ چپ، ایک لفظ نہیں بڈھے، یہاں سے تو اب تیری موت کے بعد ہی نکلے گا۔ اپنی سیٹ کا فائدہ اٹھا کر بہت برے کام کیے تو نے ملک، بہت لوگوں کو مارا، کتنے لوگوں کو بے موت مارا۔ تیرے مظالم کا بھگتان شروع۔ یہاں سے فارغ ہو کر تو اب اگلی سزا کے لیے تیار رہ، تیرے سارے کالے چٹے کی فائل میں موجود ہیں۔ تھینک یو مسٹر مراد، آپ نے واقعی پولیس کا محکمہ جو کافی بدنام تھا کلنک ہٹایا ہے۔ شکریہ۔ وہ ملک کو سارے کارنامے ان کے حوالے کرتے، اب وہاں سے آگے کا لائحہ عمل کرنا تھا۔ وٹ؟ یہ کیا تصویر دیکھتے وہ پہچان چکی تھی، وہ کسی صورت نہیں مان رہی تھی۔ وہ اسے اپنی پہلی ملاقات کے بعد ہی بھی معصوم ہی لگی تھی، تو یہ سب نہ چاہتے ہوئے میں نہ جانے کہ وہ نمبر ملا چکی تھی۔ یہ کیا سین ہے؟ کیا وہ پہلے تو اس کے فون سے قدرے حیران تھا، پھر اس کی بات سے؟ نیوز نہیں دیکھی؟ لمز کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ میں تو خود ششدر ہوں، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ مریم کی بات سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ وٹ نیوز؟ وہ شدید صدمے اور حیرت میں تھا۔ ہاں دیکھو، اور وجدان کے والد پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اپنی پابندی لگاتے، مرضی چلاتے۔ میں تمہیں دنیا کی نظروں سے بچاتا ہوں کیونکہ تم اپنی بھی نہیں ہو، صرف میری ہو۔ لمز جھٹکے سے وہ اپنی طرف کھینچتے اس کے گردن پر لب رکھے تھے۔ تم بس میری ہو، بس میری، اپنی بھی نہیں ہو، صرف میری۔ اس کے لفظ معاف ہوتے دماغ میں گونج رہے تھے۔ جتنی دفعہ اس کا نام لیا تھا اتنی دفعہ اسے اس شخص نے جسمانی اذیت پہنچائی تھی۔ سیو می وجدان۔ آنسو اور درد کی آمیزش میں انجیکشن کی چبھن کے بعد یہ آخری الفاظ تھے۔ سر، لاسٹ لوکیشن اس کی شو ہو گئی ہے؟ کہاں کی؟ سرد آواز میں وہ کانپا۔ سر پنڈی کی، وہ جلدی سے بولا، جبکہ وہ دل میں اب ان لوگوں کے لیے دعا گو تھا، ان کی موت سے خوف زدہ تھا۔ سر، آپ کے بیٹے نے شادی کیا چوری چھپکے کی تھی؟ مائک سامنے کرتے پہلا تیر پھینکا۔ نہیں، اس کا نکاح ہم خود کسی پرسنل ریزن کی وجہ سے منظر پر نہیں لائے تھے۔ وہ کافی قابو پاتے بولے۔ سر سنا ہے وہ آپ کے والدین کی وفات کے بعد آپ کے ہی گھر میں بچپن سے رہ رہی تھی، تو کیا آپ کے بیٹے نے اس لڑکی کی مرضی کے بغیر، ہمارا مطلب اس کی خوبصورتی دیکھ کے شادی کی، اور اس لڑکی کی رضا شامل نہیں تھی، اور اب وہ موقع پاتے گھر سے بھاگ گئی؟ نو کمنٹس۔ لیکن سر، آپ نے اپنے بیٹے کو پچھلے دنوں سیاست میں لانا چاہتے تھے، لیکن سننے میں ہے وہ کرمنل ڈپارٹمنٹ سے بلونگ کرتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے اگر وہ گھر سے نہیں گئی تو کیا کسی نے ذاتی دشمنی نکالی آپ کی بہو کی صورت میں؟ میڈیا کے سوالوں پر کچھ پل کے لیے زبان کنگ ہوئی تھی۔ ہاں، کیونکہ میں اسے سیاست میں لانا چاہتا تھا، پر میرا بیٹا کرمنل ڈپارٹمنٹ سے بلونگ کرتا ہے، لیکن اس کا اس سارے میٹر سے کوئی لنک نہیں، اور نہ میری بہو سے کوئی ذاتی دشمنی، یہ سب افواہیں ہیں۔ تو پھر آپ کی بہو کہاں ہے؟ آئی تھنک اس بات پر نو کمنٹ۔ میں فیملی کے پرسنل میٹرز ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ مختصر یہ ہے کہ یہ سب افواہیں ہیں۔ نہیں، وہ ٹھیک ہیں، پریشان نہیں ہو، میں ساتھ ہوں آپ کے۔ فون سے آتی آواز سے وہ پرسکون ہوئی تھی۔ تھینک یو طاہا۔ ماما لاؤنج میں ان کی حالت دیکھ وہ پریشانی سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ طلحہ، آئی کال یو لیٹر۔ اوکے، آپ اپنا خیال رکھیں، میں کچھ ٹائم تک آ رہا ہوں۔ یہیں فون رکھتے وہ ان کی طرف بڑھی۔ ماما پلیز، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ خود بھی پریشان تھے اور ان کے مسلسل رونے سے اور زیادہ۔ وجدان کرمنل ڈپارٹمنٹ سے؟ میرے خدایا، کیا کچھ چھپایا اس نے؟ اس کی وجہ سے کوئی لے گیا لمز کو؟ وانی، وہ بہت معصوم ہے، کہاں دنیا کے ظالموں کو جانتی ہے، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ ماما پلیز جاؤ پانی لے کر آؤ، پاس کھڑی میڈ سے کہا۔ یہ میڈیسن لیں پلیز۔ کیوں آپ طبیعت خراب کر رہی ہیں؟ بھائی، اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے، جس فیلڈ میں وہ ہیں وہ بہت سٹرونگ ہے، پلیز۔ بمشکل وہ سنبھال پا رہی تھی۔ باس، صرف 1 منٹ کے بعد وہ آ گیا، یہاں آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہڑبڑایا اندر آیا تھا۔ کون؟ وہ نشے میں مسرور سا تھا، اور اسے دیکھا وہ ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پر تھی۔ وجدان شاہ، اسے اندازہ نہیں تھا، اپنا پلان فیل ہوتا محسوس ہوا، اور اتنی جلدی وہ آ جائے گا، ابھی تو مزید تکلیف دینی تھی۔ وہ اتنی جلدی اسے ڈھونڈ چکا تھا۔ یہاں سے نکل کر آپ کے 2 اکاؤنٹ 2 انڈسٹریز سیل کر چکا ہے۔ وہ اس ٹائم میں بہتر ہے آپ چلے جائیں، اور بہت ظالم ہے، دیکھا نہیں آپ دونوں کا کیا حال کیا تھا؟ تم اس سے خوف زدہ کرو گے مجھے، وہ بگڑا
نہیں آپ نکل لیں تو بہتر ہے، ورنہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی وہ آپ کو شوٹ کر دے گا۔ لمز کا سجے چہرے کی طرف دیکھتے کہا، آج اس کا غرور ٹوٹے گا اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر، وہ تو کہیں اور ہی پہنچا تھا۔ پر سر آپ نے تو اسے اس سے بری سزا دی ہے، یہ احساس دلائے گی اسے ہر چیز کا۔ کچھ سوچتے مسکرایا، مجھے تکلیف اور چیخیں بہت سکون دیتی ہیں، جیسے کہ اس کی کمینی ہی نے اس کا نام بار بار لے کر میرا دماغ خراب کیا، ورنہ شاید کوئی اندر نہیں آ جائے گا۔ 15 منٹ کا راستہ وہ 5 منٹ میں طے کرتا پہنچا تھا۔ آئی سیڈ کوئی نہیں، وہ بلڈنگ کے باہر چیخا تھا، پر سر اندر خطرہ ہے، وہ بندہ خطرناک ہے، آپ اکیلے کیسے؟ ڈپارٹمنٹ کے بندوں نے کہا جو زیان لغاری کی تلاش میں تھے اور وہاں پہنچ چکے تھے۔ اندر قدم بڑھاتے دل انجانے خدشوں میں بس نفی کر رہا تھا۔ کہاں ہیں وہ؟ بولو۔ 2 بندے ہی وہاں موجود تھے جو شاید بھاگ نہیں پائے تھے وہاں سے۔ ہمیں نہیں پتہ ہم کہاں ہیں وہ، ورنہ زندہ تم لوگوں کو کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ وجدان فائر نہیں کرو گے تم؟ میں نے کہا تھا میرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، سمجھ نہیں آئی تھی؟ اپنے پیچھے موجود ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو دیکھ شدید رنج تھا جو وہاں تک پہنچ چکے تھے۔ وجدان زیان لغاری کرمنل ہے، تمہیں بیتوکی ضد سے آگے ہی وہ فرار ہے یہاں سے، وہ کسی طور پر وہ جگہ خالی نہیں کر رہے تھے۔ میری بیوی اس کے قبضے میں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے تم سب۔ خالی بلڈنگ کی در و دیوار اس کی چیخ زدہ آوازیں گونجتے واپس پلٹ آ رہی تھیں۔ کہاں ہیں وہ؟ بولو، ورنہ تم لوگ تو جان سے جاؤ گے، تمہاری فیملی کا بھی حشر بگاڑ دوں گا۔ کام ڈاؤن وجدان۔ وہ چاروں کھڑے اسے اسٹیبل کرنے کی کوشش میں تھے، جس کے لیے زیان کے بارے میں پوچھنا ضروری تھا۔ شٹ اپ، اگر آپ کوئی درمیان میں بولا تو پہلے تم سب کو شوٹ کر دوں گا، بھاڑ میں جائے وہ، اسے میں قبر سے بھی نکال لوں گا۔ بولو کہاں ہے وہ؟ زیان کا نہیں پتہ، وہ لڑکی جو خوفزدہ تھا کہاں سے؟ بول۔ اب کے گن اس کے گن پٹی پر تانی تھی، وہ اوپر ہے، لیفٹ سائڈ پر بنے روم کے اندر۔ تھکے قدموں سے وہ سیڑھیاں چڑھتے اندر بڑھا تھا، اس کے بے ہوش زمین پر پڑے وجود کو دیکھ قدم لڑکھڑائے تھے۔ سویٹ ہارٹ، نو پلیز سر، آئی سیڈ لیو۔ اس کی دھاڑ سے وہ بندہ باہر نکل گیا تھا، اس کے پھٹی آستین سے چھلکتی نشان زدہ بازو، اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان، اس کی بکھری شال، اس کے بکھرے بال۔ وہ وہیں بیٹھ چکا تھا، اس کی شال اٹھا کر لپیٹی تھی۔ ہوش میں آتے اسے سیدھا کیا، لمز پلیز اٹھو، میں کہہ رہا ہوں نا، آنکھیں کھولو، میں جان لے لوں گا تمہاری۔ گھٹنوں کے بل وہ اس کے ہوش و حواس سے بیگانے وجود پر جھکتے بول رہا تھا، نو جان پلیز میں مر جاؤں گا، تم بول کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ ہوش و حواس میں ہی کب تھی جبکہ وہ سب اسے دور سے ہی دیوانہ ہوتے دیکھ رہے تھے۔ خود میں بھینچا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے وجدان، جو تم کہنا چاہ رہی ہو مجھے وہ نہیں سننا۔ صبح کہیں اپنی بات یاد آئی تھی۔ آئی ایم سوری، سزا دینی ہے نا مجھے، میں تیار ہوں، رخصتی نہیں کرنی، مت کرو، اپنے پاس نہیں آنے دینا مجھے، میں نہیں آؤں گا، پر پلیز اٹھو، میں مر رہا ہوں۔ تم سن کیوں نہیں رہی ہو؟ یار احساس تمہیں کبھی نہیں کرتی، تم میرا ہمیشہ تکلیف دیتی ہو، مجھے کیوں کر رہی ہو؟ اس کے سوجے چہرے پر جھکا تھا، آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے، اس سے آتی مہک اپنے گرد محسوس کرتے، تکلیف، درد، بے ہوشی میں بھی وہ اسے محسوس کر چکی تھی۔ اس کے پرتعبش لمس جا بجا اپنے چہرے اور گردن پر محسوس ہو رہے تھے، وہ وہیں تھا، پر وہ چاہ کر بھی ہلنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کا نرم سا احساس اپنی کمر پر محسوس ہوا، کرنٹ بھی تو کھایا تھا، وہ دل گویا دھڑکنا شروع ہوا تھا، پیچھے ہوتے کا دیکھا، اس کے ہلتے ہونٹ دیکھ سمجھ آئی تھی، کچھ چیزوں کو صرف محسوس کرنا ہی جان ڈالنے کے برابر ہوتا ہے، جو ابھی سے محسوس ہوا تھا۔ آواز اور جملے اتنے آہستہ تھے کہ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنے کان لے جاتے جھکا، تم نہیں آئے تم، آئی ہیٹ یو وجدان۔ بے ربط ٹوٹے جملے، اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو اور الفاظ اسے پورے طریقے سے توڑ چکے تھے۔ یکدم ہوش میں آتے سیدھا ہوا، اسے باہوں میں اٹھایا، سر بلڈنگ کے باہر میڈیا ہے، 2 منٹ میں یہ لوگ یہاں سے غائب ہوں ورنہ تم لوگوں کو یہیں شوٹ کر دوں گا۔ ابھی وہ اہم تھی اور کچھ نہیں، باقی سب چیزیں وہ فراموش کر چکا تھا، وہ پاس تھے، یہی کافی تھا۔ اس بندے کے 100 ٹکڑے کرنے تھے جس نے اسے اذیت پہنچانے کے لیے اسے تکلیف پہنچائی تھی، یہ جاننا تھا، اسے کیسے پتا کہ وہ پہنچنے والا ہے وہاں، اور وہ نکل چکا تھا۔ سر آپ پیچھے سے چلے جائیں، گاڑی وہیں ہے، آپ کی نظریں جھکائے فائن نے کہا، اور جو اس کا پرسنل بندہ گارڈ تھا، جبکہ باقی چاروں لوگوں میں سے 2 لوگ میڈیا اور تفتیش کر رہے تھے۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے وہ بیک سائڈ سے نکلا، اس بندے کی چال، وہ اسے بدنام کرنا چاہتا تھا، اس کے بے ہوش وجود کو احتیاط سے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا، اس کی سیٹ پیچھے کو کی، سیٹ بیلٹ لگاتے، اس کے کندھے پر شال سرکتے، کندھے کی سفید جلد پر سرخی اور جلے ہوئے نشان پر نظر پڑی۔
خود کے آنسو پر ضبط کرتے وہ اس کے کندھے پر جھکا تھا۔ تمہیں اذیت پہنچانے والے کا انجام اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس کے ماتھے پر جھکا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے یہ اپنے فلیٹ میں داخل ہوتے اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ کون ہے یہ؟ ڈاکٹر قدرے حیران تھے۔ چیک اپ کرنے کے بعد پوچھا۔ بیوی ہے میری، اس کے سوال پر جواب دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا ہوگا؟ ڈاکٹر کے سوال نے اسے کچھ پل سوچنے پر مجبور کیا۔ لمبی سانس خارج کی تھی۔ مجھے صرف اتنا پتہ ہے وہ میرا سکون، میری جان، میری زندگی کا اہم حصہ ہے۔ وہ کل بھی میری تھی، آج بھی میری ہے، پرسکون لہجے میں کہتے ڈاکٹر کو حیران کر چکا تھا کیونکہ اس کا بکھرا حلیہ تھا، اسے کوئی بھی کچھ بھی اخذ کر سکتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ بات دانستہ چھوڑ کر پھر سے آزمایا تھا۔ مٹھی پیچھی تھی، ماتھے کے دو بل واضح ہوئے تھے، نظر انداز بیڈ پر لیٹے اس کے معصوم چہرے پر ڈالی الفاظ تراشے تھے اور صرف 3 الفاظ ادا کیے تھے، وہ میری ہے ڈاکٹر۔ ایک نظر اس شخص کی بے جان تاثرات دیکھے وہ گویا ہوئی تھی۔ شی از فائن۔ بائیں آنکھ سے کب کا ضبط کیا آنسو بالوں میں کھو گیا تھا۔ اس کے لمبے روح میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ فزیکلی کافی تکلیف دے کر ٹارچر کیا ہے وہ بذات خود ٹھیک ہے، بس ہیوی ڈوزنگ دی ہے، صبح تک ہوش آ جائے گا اور شاید ابھی اس معاملے کے بعد وہ کچھ عرصہ نارمل ریئیکٹ نہ کرے۔ کافی حد تک پرسکون ہوا تھا۔ یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے، کچھ سوچتے کہا جی۔ ڈاکٹر کے جاتے اس پر ایک نظر ڈالتے بالکنی میں آیا تھا۔ گھر انفارم کیا کہ وہ کچھ ٹائم تک آ رہا ہے، اسے ایسی حالت میں ابھی نہیں لے کر جانا تھا۔ آج ہوئے واقعے اور اس کی حالت نے اسے اس کے قہر کو آواز دی تھی اور سب سے زیادہ اس چیز کا غصہ تھا کہ وہ اس شخص کی شکل نہیں دیکھ سکا جو جانے کیسے پہلے ہی فرار تھا، پر زیادہ دن نہیں۔ سیاہ جینس کی پاکٹ سے لائٹر نکالتے سگریٹ سلگائی تھی، دھواں خاموشی ماحول کی فضا میں چھوڑتے فون پر نمبر ملایا۔ ہم ٹھیک ہیں، اس نیوز اینکر سے اگلواؤ اس کے بارے میں، اگر نہیں اگلتا تو مار دو ذلیل کو، سرد لہجے میں کہا۔ بٹ سر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ فائن، خوفزدہ سا بولا۔ تمہاری فیملی میں کتنے لوگ ہیں؟ پراسرار لہجے میں کہا۔ سر میں خود شوٹ کروں گا۔ فائق ماتھے کا پسینہ صاف کرتے فوری بولا۔ لاسٹ چانس، آئندہ غلطی سے بھی کسی کی حمایت میں نہ بولنا۔ جی جی سر، میں خیال کروں گا۔ وہ فون پر بھی اس کی آواز سے خوفزدہ تھا جیسے وہ سامنے ہو۔ الارم کی آواز سے آنکھ کھلی تھی، گھڑی 5 سے 1-2 منٹ اوپر کا وقت بتا رہی تھی۔ صوفے پر ترچھی نگاہ بیڈ پر لیٹے وجود پر ڈالی تھی، لیمپ کی ہلکی سی روشنی میں بھی اس کے چہرے پر تکلیف واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ اٹھا تھا۔ رات اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے وہ وہیں سو گیا تھا۔ جینس کے پائچے فولڈ کیے تھے۔ دور سے کہیں سے ہلکی آتی اذان کی آواز نے اسے وضو کی نیت کی۔ کچھ ٹائم بعد واش روم سے باہر نکلا، چہرے اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے خشک نہیں کیا ہو۔ جائنماز بچھاتے نماز ادا کی۔ آج کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، اندازہ نہیں تھا اس کی حالت اس قدر بگڑ سکتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کر سکا۔ وہ ہمیشہ اسے خود سے بچانے کی صحیح کرتا تھا، مگر آج جو ہوا تھا اسے تو ڈسٹرب کیا ہی تھا، پر اس واقعے نے اس پر بھی گہرا اثر چھوڑا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اس کی طرف بڑھا، وارڈروب کھولی، استعمال کے چند ایک کپڑے یہاں بھی تھے، الٹے پلٹے ایک شرٹ نکالی، بیڈ پر اس کے قریب بیٹھے اس کا جائزہ لیا، اس کے ماتھے پر جھکتے اپنے ہونٹ اتنی نرمی سے رکھے تھے جسے اس کا چھونا بھی تکلیف نہ دے۔ آئی ایم سوری، میں کیسے تمہارے معاملے میں لاپرواہ ہو سکتا ہوں؟ تھوڑا سا پیچھے ہوتے اس کے ہاتھ کی پشت کو چومتے اپنا ماتھا ٹکاتے کہا۔ بلینکٹ ہٹاتے وہ اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر ٹیوب لی تھی، اس کے گلابی ہونٹ جو اس کی تکلیف کے باعث اب سرخی مائل ہو رہے تھے، زخم کو انگلی سے محسوس کیا اور جھکتے اپنے ہونٹوں کا مرہم رکھا تھا۔ وہ اس کے خود پر وزن سے ذرا سی ہلی تھی اور وجدان فوری پیچھے ہوا، کندھے سے شرٹ سرکاتے دیکھا، ہونٹ بھینچے وہ سارے اس کے زخم اپنے دل پر محسوس ہو رہے تھے۔ اس پر آئنٹمنٹ لگائی تھی، جیسے جیسے وہ لگا رہا تھا ویسے ویسے اس کے چہرے کے نقوش تکلیف کا پتہ دے رہے تھے اور اس کا اشتعال بڑھ رہا تھا۔ آہستہ سے لگاتے اسے ذرا سا اپنے بازو میں اونچا کرتے اسے فل سلیو والی شرٹ پہنائی تھی۔ اس کے وجود میں بالکل بھی حرکت نہیں تھی، یعنی وہ ابھی بھی ڈرگ کے زیر اثر تھی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کی تھی۔ اس ٹائم کا انتخاب بھی اس لیے کیا تھا تاکہ کوئی بھی ملازم بھی موجود نہ ہو۔ ابھی فل وقت لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے مطمئن تو کیا تھا، پر پھر بھی جانتا تھا صدف کسی صورت بھی نہیں ہوئی ہوں گی۔ اسے اس کے روم میں بیڈ پر لٹاتے وہ باہر آ گیا تھا جب سامنے سے خشک غمگین شکوہ کرتی نظروں کا سامنا ہوا۔ یہاں آئی، لاؤنج میں موجود کاؤچ پر لایا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، ہاتھ دباتے یقین دلایا جب وہ کھینچ چکی تھیں۔
ناراض کس بات پر ہے؟ پھر سے ہاتھ پکڑا تھا۔ موم ایسے نہیں کریں، اسے آپ نے سنبھالا ہے، آپ ایسے کریں گی تو کیسے چلے گا؟ ان کے آنسو صاف کیے۔ اس کی گمشدگی، نیوز میں بدنامی، تمہارا آفیسر ہونا، جو کچھ ہو چکا ہے نا، یہ تمہیں معمولی لگ رہا ہے؟ کیا یہ آسان ہے؟ شدید بگڑتے لہجے میں پوچھا۔ ہم بنا تو سکتے ہیں نا؟ اور وہ اینکر خود اپنے منہ سے کنفیس کرے گا یہ سب جھوٹ ہے، سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اعتبار ہے آپ کو مجھ پر؟ بتائیں۔ ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت کر رہا تھا۔ توڑ دیا تم نے اعتبار تمہیں سیاست میں نہیں لانا چاہتی تھی، اس لیے میں تمہارے لیے خوفزدہ تھی، پر آج تمہاری دشمنی میں دیکھ رہی ہوں تم کیا ہو چکے ہو۔ اسے احساس دلایا، میں گھر تو نہیں نہ بیٹھ سکتا، کچھ تو کرنا ہوگا نا۔ میں خوفزدہ ہوں، تم اندازہ نہیں کر سکتے، تم میری جان و وجدان۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا میں تمہیں یا اسے کسی کو بھی نہیں کھونے کی ہمت نہیں رکھتی۔ آنسوؤں کی شدت میں کہا، اچھا ایسے تو نہیں کرے نا مجھے بے بس نہیں کرنے، سب ٹھیک کر دوں گا اور کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ انہیں اپنے ساتھ لگاتے احساس دلایا۔ پہنچ گئے تو مزید وہ بولتا جب شاہ کی آواز سنی۔ ڈیڈ کون تھا وہ شخص؟ جاننا چاہا۔